السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ تعالی درود شریف کا سلسلہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ عشرہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ درود صلوات بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اس کے اعمال نامے میں 10 گناہ میٹتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں اور 10 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیے ہمارا ایک عمل ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریسپانس میں یہ چیز ہے، تو معلوم ہوا کہ درود کی بڑی فضیلت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس دعا کی ابتدا اور انتہا میں درود نہ ہو وہ دعا معلق رہتی ہے، درمیان میں رہتی ہے، آسمان زمین کے درمیان میں، قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کی ابتدا میں اور دعا کی انتہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا یا صلوات بھیجنا ضروری ہے، درود پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں درود ہونے سے چیز قبول کیوں ہوتی ہے؟ کل اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جو ہے ہم جو درود کے اللہ تعالیٰ سے اس سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ نے ہم کو حکم دیا اے مومنو تم درود و صلوات بھیجو، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور اولاد پر، ازواج پر، ان کے متبعین پر یا اللہ رحمت بھیج، صلوات بھیج، بلکہ اللہ سے ہم اس سے دعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں۔ تو پھر ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ جب بھیجتا ہے تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی جو چیز جو بھیجی کرتا ہے وہ تو سب سے اعلیٰ ہے اور اس میں ریجیکشن کا سوال ہی نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی۔ تو وجہ یہی ہے، اس لیے کہ جو ہے دعا کی ابتدا میں بھی درود شریف پڑھیں، جو آپ کو درود میسر ہو، اور انتہا میں بھی سب سے چھوٹا درود جس کے بارے میں کہا گیا کہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی طریقے سے کب کب درود پڑھنا، تو محدثین جو ہے کئی جگہ لکھے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے درود شریف پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں داخل ہوتے وقت۔ اسی طریقے سے مسجد سے باہر نکلتے وقت مسجد کی دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اور اس سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے مساجد سے گزرتے وقت بھی درود شریف پڑھیں، جب کسی مسجد پر نگاہ پڑے تو درود شریف پڑھیں۔ ظاہری بات ہے مسجد اللہ کا گھر، اللہ کے گھر آباد کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کیا، لہذا جو ہی اللہ کا گھر دیکھے فوری درود شریف پڑھنے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تشہد میں تو درود شریف پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس رحمۃ اللہ کے پاس اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے سنت موقدہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو واجب ہے، درود شریف نہیں پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر دعا سے پہلے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہے دعا قابل قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے قبرستان سے بھی جب گزریں، قبرستان میں بھی جائیں تو جو ہے کیا بولتے ہیں سلام کریں قبر والوں کو، السلام علیکم یا اہل القبور، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے بزرگان نے لکھا ہے کہ جو ہے ایک بندہ کے بہت عذاب ہوتا تھا، اس کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ بچے کو بہت عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ جو ہے بچے کا عذاب ٹل گیا، تو پھر بچے سے ماں پوچھی بیٹے تمہارا عذاب کیسا ٹل گیا اس طرح سے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ دراصل ایک بندہ آج آیا تھا قبرستان کی زیارت کو، اور اس نے درود شریف پڑھ کے ہم مرحومین کو اس نے ایصال ثواب کر دیا، اس کے درود کی برکت سے ہم سب کے قبر عذاب ٹل گیا۔ تو معلوم ہوا کہ درود کی برکت سے جو ہے کیا بولتے ہیں قبر کا عذاب بھی ٹلتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہم جو ہے کثرت کے ساتھ بہت موقعوں پر درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔